آج پھر میڈیا کے لوگ اماں فاؤنڈیشن پہنچ گئے تھے، جہاں بہت ساری بوڑھی خواتین رہتی تھیں جنہیں ان کی اولاد اس ادارے میں چھوڑ جاتی اور پھر پلٹ کر نہیں پوچھتی۔ انٹرویو کرنے والی خاتون کی آنکھیں اشک باڑ تھیں۔ کیسے کوئی اپنی بزرگ ماں کو چھوڑ کر جا سکتا ہے؟ ایسے میں اس نے ایک بزرگ خاتون سے پوچھنا شروع کیا جو کافی دیر سے خاموش بیٹھی تھی۔ اماں، آپ کب سے یہاں ہیں؟ آپ کے گھر والے آپ کو کیوں یہاں چھوڑ گئے؟ اماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بس کیا بتاؤں بیٹا، بیوہ عورت ہوں، بیٹے کو لکھا پڑھا کر بڑا کیا، اس کی شادی کی، شادی کے کچھ عرصے بعد میرے بیٹے کا ایک ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا۔ یہ کہہ کر اماں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ سب بہت اداس ہو گئے۔ وہ اماں جو 1 سال سے چپ تھی، آج اپنی کہانی سنا رہی تھی۔ بہو نے بیٹے کے مرنے کے بعد کچھ عرصے تک میرا خیال رکھا، پھر میرا ہی گھر بیچ کر مجھے یہاں لا کر چھوڑ دیا، مجھے بے گھر کر دیا۔ اماں، آپ اپنے کسی رشتہ دار کے یہاں کیوں نہیں گئی؟ رپورٹر نے پوچھا۔ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے بیٹا، اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ شادی کے بعد شوہر کے گھر کو ہی اپنا سب کچھ سمجھا۔ ایک ہی بیٹا تھا جو میرا واحد سہارا تھا، وہ آج اگر زندہ ہوتا تو میں یہاں نہیں ہوتی۔ بہو کو پیار سے بیاہ کر لائی تھی، اپنی کوئی بیٹی نہیں تھی، اسے ہی بیٹی سمجھا۔ جب تک بیٹا زندہ تھا وہ بھی مجھے بہت چاہتی، لیکن اس کی یوں جانے کے بعد بہو بدل گئی، میرا سب کچھ چھین کر مجھے یہاں چھوڑ گئی۔ یہ کہنے کے بعد بزرگ خاتون رونے لگی۔ سب ان کو تسلی دے رہے تھے، کوئی ان کی بہو کو برا بھلا کہہ رہا تھا کہ آج کل کی لڑکیاں بس ایسی ہی ہوتی ہیں، کوئی خود غرض، کوئی لالچی، کوئی دھوکے باز تک کہہ رہا تھا کہ بوڑھی خاتون کا گھر تک بیچ دیا اور خود اپنے گھر چلی گئی۔ غرض سب برا بھلا کہہ کر چلے گئے۔ یہ صرف ایک طرف کی بات تھی جسے سن کر سب نے فیصلہ سنا دیا۔ ہوتے ہیں لوگ جو اپنے ماں باپ کو یوں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، لیکن سارا ان لوگوں میں سے نہیں تھی۔ آج پورا 1 سال ہو گیا تھا۔ آج وہ اماں کو لینے اماں فاؤنڈیشن جا رہی تھی۔ وہ خوش تھی کہ اتنے مشکل وقت سے گزرنے کے بعد آخر وہ اور اماں ساتھ رہیں گے۔ وہ اس کے شوہر کی ماں تھی، اس کی آخری نشانی۔ سارا پر قیامت ٹوٹ گئی تھی جب شوہر کے حادثے میں انتقال کی خبر آئی۔ وہ اور اماں بے آسرا ہو گئے تھے۔ سارا کے میکے میں صرف 2 بھائی بہن ہی تھے جو شادی شدہ اور ملک سے باہر تھے۔ یوں سارا تنہا ہو گئی۔ کچھ ہی دنوں سے وہ بہت بیمار محسوس کر رہی تھی، کمزوری دن بدن بڑھ رہی تھی، بخار رہنے لگا تھا۔ وہ اماں کا ٹھیک خیال بھی نہیں رکھ پا رہی تھی۔ کوئی دور کا رشتہ دار ایسا نہ تھا جو کام آ سکے۔ اپنی دوست کے کہنے پر سارا نے اپنے سارے ٹیسٹ کروائے۔ رپورٹ آ گئی تھی۔ اسے کینسر تشخیص ہوا تھا، جو ابھی پہلے سٹیج پر ہی تھا۔ اماں پہلے ہی بیٹے کے غم میں تھی۔ سارا ان کو اور تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی۔ کوئی فیصلہ کرنا تھا۔ علاج مہنگا تھا، جلد فیصلہ کرنا تھا۔ سارا کی دوست نے اسے لاہور کے کینسر ہسپتال آنے کا مشورہ دیا تاکہ علاج پر کم خرچ ہو۔ کچھ سارا کے بہن بھائیوں نے اس کی مدد کی اور یوں سارا نے گھر کرائے پر دے دیا۔ اماں کو ایک بہترین فاؤنڈیشن میں چھوڑ کر علاج کے لیے لاہور چلی گئی۔ اماں پوچھتی رہ گئیں، لیکن اس وقت جو اسے بہتر لگا وہ کیا۔ اس کی دوست اس کی دیکھ بھال کر لیتی، یہی بہت تھا۔ اماں کو ساتھ نہیں لے جا سکتی تھی۔ آج پورا 1 سال گزرنے کے بعد وہ صحت کی طرف لوٹ آئی تھی۔ اب اماں کی طرف ان کو لینے جا رہی تھی۔ کرایہ داروں سے گھر پہلے ہی خالی کروا چکی تھی۔ وہ اماں سے ملنے کو بے قرار تھی۔ کراچی پہنچتے ہی گھر میں سامان رکھا اور اماں فاؤنڈیشن چلی گئی۔ کافی لوگ جمع تھے۔ کیمرہ مین اور لوگوں سے اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ میڈیا کے لوگ ہیں۔ بزرگ خواتین کے انٹرویوز ہو رہے تھے۔ سب کی اولاد ان کو چھوڑ گئی اور پھر کبھی نہیں آئی تھی۔ سب صرف ایک ہی بات کر رہے تھے کہ ایسی اولاد ویسی اولاد۔ اسے دور سے ہی اپنی اماں نظر آ گئی۔ اس نے سکون کا سانس لیا۔ اب رپورٹر اماں سے پوچھ رہی تھی۔ پھر وہی داستان دہرائی گئی۔ لوگ ایسی بہو کو برا بھلا کہہ رہے تھے کہ سارا نے پکارا، اماں میں آ گئی ہوں آپ کو لینے۔ اماں سارا کو دیکھ کر حیران بھی تھی، خوش بھی اور کچھ خفا بھی۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ سارا نے روتے ہوئے سب کو مخاطب کیا، آپ سب کون ہوتے ہیں کوئی بھی فیصلہ کرنے والے؟ دھوکے باز کہنے والے، غلط کہنے والے۔ خود سے کیسے سوچ لیا سب کچھ؟ ہوتے ہیں اکثر ایسے لوگ جو اپنی بوڑھی ماں یا باپ کو چھوڑ جاتے ہیں، لیکن کچھ میری طرح مجبور بھی ہوتے ہیں۔ یوں سارا نے اپنی ساری کہانی سب کو سنا دی کہ کیسے وہ اپنی بیماری سے لڑ رہی تھی۔ ایسے میں اسے اپنی اماں کے لیے ایک اچھی جگہ کی ضرورت تھی۔ جس کا کوئی نہیں وہ کیا کرے؟ آج میں اپنی ماں کو لینے آئی ہوں۔ گھر میں نے بیچا نہیں بلکہ کرائے پر دیا، تاکہ 1 سال میں اتنا پیسہ تو ہو جائے کہ ہم تھوڑا بہت گزارا کر سکیں۔
अम्मा थोड़ी पशेमान थीं, लेकिन वो ये सब जानती ही कब थी। बेटा, अगर ये सब कुछ तुम मुझे बता देती। कैसे बताती अम्मा? कैसे बताती आपको? आप मुझे कभी ना छोड़ती और इस बीमारी के साथ मैं आपका ख्याल ना रख पाती। चलें, घर चलें अम्मा। अम्मा ने रोते हुए बहू को गले लगा लिया। आज अम्मा फाउंडेशन से एक बूढ़ी माँ अपने घर वापस जा रही थी।